اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت آیت نمبر 32 سورۃ الانعام۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے منکر تھے، ان کے نزدیک دنیا اور اس کی رنگینیاں، دل فریبیاں اور دنیا کی راحتیں اور لذتیں اور مال و متاع دنیا اور لذتیں بہت بڑی چیزیں تھیں۔ وہ اسی کے پیچھے بھاگتے دوڑتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اور وہ اس دنیا میں آ کر ان چیزوں کے پیچھے بھاگ کر پاگل ہو گئے، حالانکہ ان سے پہلے لوگ جو آئے تھے وہ سب کچھ اسی دنیا میں چھوڑ کر واپس چلے گئے، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ وہ ان کی بڑی بڑی عمارتیں وہ نشان عبرت بنی ہوئی ہیں۔ اس آیت میں دنیا کا حسیس اور گھٹیا ہونا اور اس کا رقیق اور بے وقت اور بے مایہ ہونا بیان فرمایا، اور چونکہ یہ دنیا آخرت کی سعادتوں اور کامیابیوں کا وسیلہ اور زینہ ہے، اس لیے اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مطلقاً دنیا کی زندگی مذموم نہیں ہے، بلکہ کافر کی زندگی، منکر کی زندگی مذموم ہے، اور مومن چونکہ نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس لیے اس کی زندگی لہو و لعب نہیں ہے۔ اور دوسرا قول ہے کہ یہ آیت عام ہے اور دنیا کی زندگی مطلقاً لہو و لعب ہے، اور دنیا سے مراد وہ لذتیں اور راحتیں ہیں، اور جس طرح انسان اس دنیا میں آ کر ان کے پیچھے بھاگ پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، وہ اس دنیا کے حصول کے لیے وہ سارے احکامات بھول جاتا ہے جس پر اس نے عمل کر کے یہ سب کچھ حاصل کرنا تھا، اور اللہ کی بندگی اور عبادت کرنا تھی۔ لیکن انسان اس دنیا کے کھیل تماشے میں مشغولیت سے جب فارغ ہوتا ہے تو اس وقت بہت وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور وہ اس پر کف افسوس ملتا ہے کہ اگر وہ اس وقت کو کسی نیکی کے کام میں گزارتا یا اس نے گزارا ہوتا تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ اسی طرح دنیا کی لذتوں سے جب انسان فارغ ہوتا ہے تو وہ اس پر افسوس کرتا ہے کہ ہائے ہائے کہ اس نے وقت کو ضائع کر دیا۔ اگر یہی وقت اس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا ہوتا تو کیا خوب اچھا ہوتا۔ لیکن یہ دنیا کی چکا چوند کر دینے والی چیزیں جو ظاہری طور پر بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی حیثیت ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھلونوں کی طرح ہے کہ انسان اس سے بہکتا رہتا ہے، اس سے کھیلتا رہتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کی ہیں دنیا میں آ کر ان چیزوں کو پا کر۔ لیکن جب وہ موت کی لائن میں حالانکہ وہ لگا ہوتا ہے، جب وہ اس وقت یا اپنے بڑھاپے یا اسے موت نظر آتی ہے تو کہتا ہے ہائے میں نے وقت ضائع کر دیا، ہائے میں نے وقت ضائع کر دیا، میں پہلے بیدار کیوں نہیں ہوا۔ لوح و لب کی مدت کم ہوتی ہے، اب یہاں پہ آ کر لوح و لب کی جو حیثیت ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے
لہو و لعب کی مدت کم ہوتی ہے اور بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی بھی کم ہوتی ہے اور جلد ختم ہو جاتی ہے۔ لہو و لعب عموماً کسی فریب پر مبنی ہوتا ہے، اسی طرح انسان دنیا کی زندگی کو بھی کسی فریب کے سہارے گزارتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے بچے، میری اولاد، میری گاڑی، میرا بنگلہ، یہ دنیا کا مال و متاع زندگی، یہ سب کچھ یہی ہے۔ وہ اس کے لیے اللہ کے حکم کی عدولی بھی کرتا ہے، وہ ان سے منحرف بھی ہوتا ہے، اور وہ انہی کے پیچھے دیوانہ وار بھاگتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ کم تولتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو، اللہ کے رسول کے احکامات کو بھول جاتا ہے، اور جو اس کو کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا اور اس کی رضا کے لیے دن رات گزارتا، لیکن بھولا ہوتا۔